اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی اللہ کا حق ہے، اور اس حق کی ضد ہے شرک، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ اس کے بعد کی جو آیت کتاب التوحید کے عنوان کے تحت جو عظیم آیات ہیں، 3 آیات، ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے توحید کا اور تھوڑا شرک کا بیان کرتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں لفظ توحید تو یہ توحید عربی زبان میں مصدر ہے، وحد یوحد توحیداً۔ اس کا معنی علامہ سلیمان بن عبداللہ جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب صاحب کتاب التوحید کے پوتے ہیں، جنہوں نے عظیم شرح لکھی ہے کتاب التوحید کی، تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وحد یوحد توحیداً کے معنی جعل الشیء واحداً یا جعلہ واحداً، اللہ کو ایک سمجھ رہا، اللہ کو ایک سمجھ رہا، یا وحدانیت کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کرنا کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ یہ ہے توحید۔ کس چیز میں ایک اکیلا ہے؟ اپنے ملک میں اور اپنے افعال میں۔ ملک میں اکیلا ہے، ملک کا اکیلا بادشاہ ہے، کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، اکیلے تخلیق کرنے والا ہے، مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، حیات و موت کا مالک ہے، اور تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، نظام کائنات چلاتا ہے۔ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں وہ اکیلا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں اکیلا ہے، اس کی ذات یگانہ و یکتا ہے، اور جو نام اور جو صفات اس کے ہیں اس کے مثل بھی کسی کے نام اور صفات نہیں۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا سمجھنا۔ تو اللہ کو ایک سمجھنے کا مطلب اللہ کو اس کے ملک میں، اس کے افعال میں ایک سمجھنا، اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک سمجھنا، اور اللہ رب العالمین کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا سمجھنا۔